جو درد ہے، درد دو طرح کا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ پین اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کرونک پین. ایکیوٹ پین ہم اس درد کو کہتے ہیں جو 6 ہفتے سے کم یا 3 مہینے سے کم ہو. اور یہ جو ایکیوٹ پین ہے یہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کسی کی سرجری ہوئی ہے تو آپریشن کے بعد جو زخم ہے جب تک ہیل ہوتا ہے تب تک وہ درد رہتا ہے. کسی کو کوئی چوٹ لگی ہے، اگر وہاں پہ کوئی سویلنگ ہے، کوئی زخم ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو اس کی وجہ سے وہ درد رہتا ہے. اور یہ درد عموماً جب وجہ ٹھیک ہوتی ہے تو یہ درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ اصل میں ایک بلیسنگ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ہم اس حصے کو ریسٹ دیں، اس پہ وزن نہ ڈالیں، اس کو کم سے کم استعمال کریں تاکہ اس کی ہیلنگ جو ہے وہ سمودھ ہو اور بہتر طرح سے ہو. جبکہ اس کے الٹ جو ہے جو کرونک پین ہے جس کو ہم دائمی درد کہتے ہیں، کوئی بھی ایسا درد جو وجہ ٹھیک ہونے کے باوجود ٹھیک نہ ہو اور 3 مہینے سے زیادہ عرصہ پرولونگ کرے، اس کو ہم کرونک یا دائمی درد کہتے ہیں. تو جو کرونک پین ہے وہ کوئی بلیسنگ یا وہ نہیں ہے. ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سیپریٹ، جیسے ہم پیشنٹ کو پریزنٹ کرتا ہے تو ہم اس کا ٹیمپریچر، ریسپیریٹری ریٹ، بلڈ پریشر سارا کچھ لیتے ہیں، پلس لیتے ہیں، اسی طرح اس کے درد کو بھی ہمیں اسکیل پہ کرنا چاہیے ایز اے وائٹل سائن، ایز اے 5th وائٹل سائن. تو جو کرونک پین ہے وہ کسی وجہ سے نہیں بلکہ اٹ سیلف ایک بیماری ہے. کرونک پین جو ہے اس ٹائم بہت بڑا چیلنج ہے میڈیکل سائنس کو اس کو افیکٹولی ٹریٹ کرنا. آپ کوئی ایسا شخص دیکھ لیں، خواتین خاص کر جو 50 سال سے اوپر ہیں، گھٹنوں میں مستقل درد ہے سالہ سال سے، کمر میں درد ہے، ان کو ہیڈ ایکس ہیں، گردن کندھوں کا درد ہے. یہ وہ درد ہیں جو کرونک پین ہے جو اٹ سیلف بیماری ہیں. تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمیں ان کو میڈیسن یا کوئی انٹرونشن جیسے کوئی انجیکشن ہے، نرو بلاک ہے، کوئی پروسیجرز ہیں وہ اڈاپٹ کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو لائف سٹائل موڈیفکیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جو ماڈرن لائف سٹائل ہے اس میں جو پرولونگ سٹنگ ہے، وہ آفس ورک ہے، گھر پہ ہیں، خواتین ہیں، ہم لوگ ہیں، تو ہم مسلسل گھنٹوں بیٹھتے ہیں. اور نئی اسٹڈی ابھی پبلش ہوئی ہے 2022 میں کہ جو پرولونگ سٹنگ ہے اس کا نقصان سگریٹ نوشی سے زیادہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل سائنس کی اسٹڈی جو برٹش میڈیکل جرنل میں پبلش ہوئی اس میں پبلش ہوا ہے کہ جو پرولونگ سٹنگ ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم 25-30 منٹ کے بعد اٹھ کے تھوڑا سا چل لیں، تھوڑا جو رکوع والا اسٹریچ ہے کمر کو بینڈ کرنے والا اس کو کر لیں، 1-2 قدم چلیں، پھر بیٹھ لیں تو آپ کی کمر بچی رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کمر درد اور گردن کے درد سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے، جو مطلب ہمارے دین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم عموماً کیا کرتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، بستر کے اوپر گئے، ٹانگیں اوپر کی اور یوں سیدھا لیٹ گئے. جب ہم یوں سیدھا لیٹتے ہیں تو ہماری کمر کے جو آخری 5 مورے ہیں اس پہ 15 سے لے کے 25 کلو ایک مورے پہ ایکسٹرا وزن آتا ہے اور اس سے وہ مسلز میں کھچاؤ اور وہ چیزیں. تو طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں آرام سے دونوں ٹانگیں نیچے لٹکا کے اس طرح بیٹھیں اور دائیں یا بائیں جہاں پہ بھی ہمارے پاس جگہ ہے تو بازوؤں کو رکھ کے کمر پہ لیٹیں اور پھر ٹانگوں کو اوپر لے جائیں. اسی طرح جب ہم نے نیچے سے اٹھنا ہے لیٹے ہوئے تو ہم سڈنلی سیدھا اٹھتے ہیں. اگین اس اٹھنے میں کمر پہ کولوں پہ بہت زیادہ سٹریس اور زور آتا ہے. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ رائٹ یا لیفٹ پہ جس سائڈ پہ بھی جگہ ہے آپ کروٹ لیں، ایک بازو سر کے نیچے، دوسرا بازو بستر کی نکر پہ، ٹانگوں کو نرم کر کے نیچے لے جائیں اور یوں کروٹ پہ اٹھیں. نہ آپ کی کمر پہ زور آئے گا اور آپ کی کمر اور بہت ساری چیزوں سے آپ بچے رہیں گے. اسی طرح کھانے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فوڈ الرجنس ہیں. امریکنز نے ایک اسٹڈی کی 25 ایئرس پہ پرولونگ 1966 سے 1991 تک. اس میں انہوں نے 66 لاکھ مریضوں پہ ڈیٹا لیا اور کہا 4 چیزیں انہوں نے نکالی کہ جن کے کھانے سے پین جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں: سبز سرخ مرچ، آلو، بینگن اور ٹماٹر. شاید ہی کوئی کھانا ہمارا ایسا. اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ ہر ایک کو یہ ساری چیزیں کریں گی، لیکن جس کسی میں درد ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی دن آپ کی درد بغیر کسی وجہ کے کوئی چوٹ نہیں لگی اور کچھ ہوا ہے، تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 3 کھانوں میں کون سی ایسی چیز تھی جو روٹین سے ہٹتے تھی. تو اگر آپ اس کو اوائڈ کر لیں گے، جو کھانے میں یا فوڈ الرجنس کی وجہ سے دردیں بڑھتی ہیں ان میں بہتری آ سکتی ہے. تو اور جو ایکٹیو لائف سٹائل ہے،
کہ جی پراپر واک، ہیلدی کھانا، فزیکل ورک آؤٹ یہ ضرور کریں. اور جو سب سے بہترین ایکسرسائز ہے وہ نماز ہے. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں آپ کی کمر کے مسلز، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، یہ واحد ایکسرسائز ہے رکوع کہ جس میں اللہ پاک آپ کے مسلز، آپ کے اسپائن، آپ کی ڈسک، ہر جگہ میں بلڈ فلو انکریز کرتا ہے اور وہ بوڑھے نہیں ہوتے. اسی طرح پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو کووڈ کے دنوں میں باقاعدہ وہ لوگ جن کو نماز کا نہیں بھی پتا تھا، کووڈ کے مریضوں کو سجدے والی ایکسرسائز کرواتے تھے کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے لنگس جو ہیں وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں بلٹ ان دی ہیں ہمارے، تو ان پہ عمل کریں، زندگی کو سادہ رکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سٹریس یا ناشکری ہے وہ 95% جو ماڈرن ڈے illnesses ہیں اس کی کاز ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ بندے شکر کرو گے تو تمہیں نوازوں گا. تو اللہ کا نوازنا کیا ہے؟ برکت ہے، رحمت ہے. تو اسی طرح ناشکری کریں گے تو وہ جو سٹریس ہارمون جب ریلیز ہوتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کے مسل اور جو لیگامنٹس ہیں وہ اسٹیف ہوتے ہیں، آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے اور 72 گھنٹے کے لیے آپ پرون ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو وائرل انفیکشن یا کوئی اور چیزیں آپ کو کیپچر کر سکتی ہیں. تو شکر کرنا سیکھنا ہے، اور بندوں کا بھی اور رب کا بھی. تکیہ جو ہے وہ نہ اتنا نرم ہو کہ جب آپ اس پہ سر رکھیں کہ آپ کی گردن پوری بینڈ کر جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کاٹن ہو جائے، پولی ایسٹر ہو جائے، بال فائبر ہو جائے، وٹ ایور اٹ از، اس سے فرق نہیں پڑتا. بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی کہ جی جیسے وہ تکیے ہوتے ہیں کہ جی بالکل آپ نے سر رکھا اور سر آپ کا یوں چلا گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا جو اس کی ہر بندے کے لیے جو قدرت نے جو جگہ دی ہے کہ جو آپ کی انڈیکس فنگر ہے، اس کا یہ جو جوائنٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک جو یہ ایگزیکٹلی جب آپ لیٹتے ہیں تو جو ہمارا اینگل بننا چاہیے کہ سیدھا کہ نہ گردن یوں ہو اور نہ گردن یوں ہو، اس کے لیے جو آپ کی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے، اسٹارٹنگ فرام دس جوائنٹ یہاں سے لے کے یہاں تک اگر اتنا موٹا آپ کا دیٹ از اراؤنڈ 2.5 inches. ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ نہ تو موٹا ہو نہ اس سے باریک ہو. اگر ہم یہ تکیہ استعمال کریں وہ اتنا فرم ہونا چاہیے، بہت اسٹونی ہارڈ نہ ہو، نہ اتنا نرم ہو کہ وہ پچک جائے، تو دیٹ از سوٹیبل. دیکھیں جو درد ہے، اگین جو ہمارے آرتھوپیڈک سرجن دوست ہیں وہ اپنی کیریئر یا پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے دوران کہیں پہ بھی پین ایز اے سبجیکٹ انفارچونیٹلی نہیں پایا جا رہا. پین مینجمنٹ اس ٹائم دنیا کی موسٹ ماڈرن اور ایوالونگ اسپیشلٹی ہے، اور اس کو ہم ایز اے سیکنڈ فیلوشپ یا سپرا اسپیشلٹی کے طور پہ ٹریننگ ہے. اس لیے کہ پہلے آپ نے کسی اور چیز میں اسپیشلائز کرتے ہیں جس میں انستھیزیا ہے، آرتھوپیڈکس ہے، نیورو سرجری ہے، روماٹولوجی ہے، انٹرونشنل ریڈیولوجی ہے. اس کے بعد پھر آپ پین میں ٹریننگ کر کے ایز اے پین اسپیشلسٹ پریکٹس کرتے ہیں. جہاں تک آرتھوپیڈکس کی اسپیشلٹی ہے، جتنا آپ کا ٹراما، ایکسیڈنٹ یا ایسی چیزیں ہیں، اس کے لیے موسٹ ریلیونٹ اسپیشلٹی آرتھوپیڈکس ہے. جہاں پہ دائمی دردیں ہیں، وہ گھٹنوں کی دردیں ہیں، وہ کمر کی ہے، وہ ہیڈ ایکس ہیں، اس کے لیے آپ کو آرتھوپیڈک سرجن جو ہے وہ بہت اچھی ٹریٹمنٹ، جیسے مطلب اوبیسلی اس میں آپ کو سرجری نہیں کرنی ہے، آپ نے کوئی نیل نہیں ڈالنا، کچھ نہیں کرنا. اس کے لیے جو پراپرلی ٹرینڈ فزیشینز ہیں پین میں، اب الحمدللہ پاکستان میں پین ایز اے اسپیشلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. تو اس میں اب ہمارے پاس ہر بڑے شہروں میں پین اسپیشلسٹ موجود ہیں. یہ وہ اسپیشلٹی ہے جس میں ہمیں پین کو نہ صرف یہ کہ پڑھایا جاتا ہے، ہم نے ڈائگنوز ایویلویٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کو ہم نے کنزرویٹیولی فزیو ریہیب کو انوالو کر کے یا منیملی انویسو پروسیجرز کے ساتھ، کہ یہ ایک بیچ کا راستہ ہے کہ جس میں وہ درد کی بیماریاں جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی اور یا جن میں سرجری نہیں ہو سکتی، تو اس میں ہم منیملی انویسو جو پروسیجرز ہیں جیسے نرو بلاکس ہیں، ریڈیو فریکوینسی ہے، کائفو ورٹیبروپلاسٹیز ہیں، اور ڈسک کے پروسیجر ہیں، وہ ہم پرفارم کر کے، اور یہ سارے کے سارے ڈے پروسیجرز ہیں کہ پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کرنا آپ نے، اور 1 سے 2 دن میں پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے بعد اپنی جو جاب ہے یا اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں آ سکتا ہے. تو جہاں پہ بھی کرونک پین ہے، وہ چاہے کسی بھی وجہ سے ہیڈ ایکس ہیں، گردن موڑوں کی دردیں ہیں، بیک پین ہے، آپ کو مسکولر پینز ہیں، اسپورٹس انجریز ہیں، آسٹیو آرتھرائٹس ہے، ان سب کے لیے آپ کو پراپرلی ٹرینڈ پین فزیشینز کے پاس جانا ہے تاکہ وہ آپ کی بیماری اور ادویات دونوں سے جان چھڑوا سکے.